بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ڈھلتی ہوئی عمر کے مسائل کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ نیچرلی انسان کی عمر بڑھتی ہے، انسان کے جسم کی فعالیت کم ہوتی ہے۔ 40 سال کو جب انسان پہنچتا ہے تو اپنے عقل، دانائی اور طاقت کے عروج پر ہوتا ہے، اور 40 سال کے بعد انسان کی عمر جس طرح ڈھلتی ہے اس طریقے سے انسان کی فعالیت میں بھی کمی ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے آپ کی فعالیت کو بہتر رکھ سکتے ہیں، آپ کو بڑھتی عمر کے مسائل سے اپنے آپ کو دو چار نہ ہونے سے اپنے آپ کو کس طریقے سے روک سکتے ہیں۔ انسان کی جو صحت ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، نظام کے ساتھ ساتھ بہت تو ہے، برحق ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے اگر ان اصولوں کا، طبی اصولوں کا خیال رکھیں گے تو آپ اپنی عمر کو بہترین طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا صحت کا چینل ہے، آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کومنٹ سیکشن میں آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور آپ سوال پوچھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ 40 سال کی عمر جو ہے نا، انسان کی طاقت، انسان کی دانائی، انسان کی پیار کا عروج ہوتا ہے۔ کہتے ہیں 40 بھری عمر تک چالی، یہ پنجابی کا ایک مشہور قول ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی عمر ڈھلتی ہے، جسمانی فعالیت کم ہوتی ہے۔ یہ ایک یکدم فعال ہوتا ہے 40 50 کے بعد انسان کا، اور پھر بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے، لیکن بڑھاپا آپ کی فعالیت کو کم نہیں کر سکتا۔ اگر آپ فعال ہیں، اپنے صحت کو فعال رکھ سکتے ہیں، تو اکثر لوگ 40 سال کے بعد شادی کرتے ہیں، کہتے ہیں دوسری شادی کی عمر بھی یہی ہوتی ہے، تو 40 اور ناٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ہم آپ کو ان مسائل کے لیے کہ انسان کے افیئرز کا کیا مسائل ہوتے ہیں، آپ کے میڈیسن کے کیا مسئلے ہوتے ہیں، آپ کے معاشی حالات کیا ہو سکتے ہیں، آپ کے میرج کے کیا حالات ہوتے ہیں، شادی کے کیا مسائل ہوتے ہیں، تو ہم آپ کو آج ڈسکس کر سب سے پہلے تو بتائیں 40 سال تک پہنچنے کے فائدے انسان کے ہیں، اور 40 کے بعد انسان کو کیا کیا 40 سال کی عمر پہنچنے کے بعد کیا کیا بانے کے بعد کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، اور پھر کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، آپ نے حقیقت کو تسلیم کرنا اور ریگریٹ نہیں کرنا۔ جو وقت گزر گیا، 40 سال گزر گئی، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے ماضی کی طرف دیکھنی ہے، مستقبل کی امید رکھنی ہے، اور جس لمحے میں تم زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے، اس کو آپ نے ایکنالج کرنا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے ہر مرحلے میں، اور اس کے بعد اپنی زندگی کے لائف کو 40 سال میں جا کے آپ پر ری فوکس کرنا ہے دوبارہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان چیزوں کے احتیاط کرنا شروع کر دینی ہے جو آپ 40 سال سے پہلے کرتے تھے، اور بد پرہیزیاں کرتے تھے، آپ نہ کریں۔ سگریٹ ہے، الکوہل ہے، آپ نے ایکسرسائز نہیں کرنے ہیں، آپ کی اسپریچول ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ آپ دوبارہ بڑھائیں، اپنے تعلقات کو بہتر کریں۔ تو یہ آپ فائدے کیا ہیں؟ زمیں بدلی، فلک بدلا، مذاق زندگی بدلا، تمدن کے قدیم اقتدار بدلے، آدمی بدلا۔ 40 سال کے بعد انسان بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جیسے میں نے کہا کہ انسان اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنے تعلقات کے عروج پر ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بہترین طریقے سے سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں، اور میرا کیا کام ہے، اور میں کون سی چیزیں، کون سے کام میں کر سکتا ہوں، اور میری افادیت کیا ہے۔ تو ایک خوبصورت وقت ہے انسان کو اپنے آپ کی پہچاننے کا، اور اپنے آپ کو تعارف کرنا، انجوائے کرنے کا بہترین خوبصورت طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا، اس وقت انسان کے اندر ایک خاص معاشی ٹھہراؤ آ جاتا ہے انسان کے پاس، اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں اس وقت اس عمر میں آپ کو عروج پہ پہنچی ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ کا کریئر کا عروج پہ ہوتے ہیں، اور آپ الحمدللہ اپنے آپ کو شکر ادا کرتے ہیں کریئر ایڈوانسمنٹ کے اوپر۔ یہ بہترین عمر ہے، آپ دنیا کو فتح کر سکتے ہیں اس عمر کے اوپر۔ تو وہ اس کے بعد ہے کہ تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا آپ کو پیار، نیشنلی، انٹرنیشنلی، رشتہ داروں کے اندر آپ کا مقام، اولاد کے اندر ایک مقام، ماں باپ کے درمیان ایک مقام بڑھ جاتا ہے، تو آپ کا
پھر ایک آپ کے جو ہے نا والدین کی طرح ایک اگر پیرنٹل وزڈم بہتر ہوتی ہے، تو اس کے بعد آپ اپنے بچوں کے اندر ایک بہترین اپنی پیرنٹل ویلیوز کو متعارف کرا سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے ایک آئیڈیل انسان بنتے ہیں، ایک مینٹور بنتے ہیں عمر۔ پھر یہ عمر کی آپ کی فریڈم ہوتا ہے، آپ دنیا کے جس کونے پہ جائیں، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کے اندر آپ کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کے اوپر کچھ پابندیاں جو جوانی میں ماں باپ عائد کرتے ہیں، اس وقت میں آپ آزاد ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک فلیکسیبلٹی آتی ہے، آپ گروپ ڈسکشن کرتے ہیں، آپ جتنی اچھے آپ جتنی گروپ میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، آپ کو کس طرح کی پابند، تو اب 40 سال کے بعد آپ کو آزادی نصیب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اپرچونٹیز فار دا گرو، آپ کی گروتھ کے بہترین مواقع آپ کو میسر ہوتے ہیں، بزرگوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو یہ بہترین موقع ہے آپ کے اس کے مسائل ہیں، جو مسائل ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں اور آگے ڈسکس کریں گے کہ اس عمر کے اندر آپ نے کیا کیا یو کین سی اٹ ایز اے مڈ لائف کرائسس، اور یو کین سی اٹ ایز اے مڈ لائف اویکنس۔ آپ اس کو مسائل تک رکھنا ہے، یا اپنے آپ کو اپنے آپ کو اجاگر کرنا ہے، بہتر کرنا ہے؟ تو دیکھیں، ان مسائل میں سے سب سے پہلے تو انسان کا ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار جو کچھ میں کرنا چاہتا تھا نا وہ نہیں کر سکا۔ یہ بہت زیادہ اکثر لوگوں کو ریگریٹ ہوتا ہے، اور اس ریگریٹ اور اس ڈسٹسفیکشن انسان اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوتا۔ تو جب مطمئن نہیں ہوتا تو وہ مسائل انسان کے لیے بڑھتی ہیں۔ سب خواہشیں پوری ہمیں فراز ایسا نہیں ہوتا، سب خواہشیں پوری ہوئی فراز ہمیں ایسا نہیں ہوتا، جیسے کئی اشعار مکمل نہیں رہتے۔ یہ زندگی میں سوچنا چاہیے، اس کو اوور کم کیسے کرتے ہیں، اس ریگریٹ کو کم کیسے کرتے ہیں، اس ریگریٹ کو ایکنالج کریں جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا، اپنی زندگی کو ری فوکس کریں، اور ٹی ٹریک ہوئے ہیں تو پھر ری ٹریک کریں آپ کو۔ ٹھیک ہے، اللہ کا راستہ آپ کے لیے ہمیشہ واضح ہوتا ہے، اور آپ نے اس کو اگر ایک طرف آپ کوئی غلطی کر چکے ہو تو اس کو معافی مانگیں، اگر آپ کسی چیز کی طرف نہیں آ رہے، عبادات کی طرف نہیں آئے، تو آپ دوبارہ ورزش نہیں کر رہے تو آپ دوبارہ ورزش، اور دیکھیں الحمدللہ جو چیز آپ کے پاس ہے اس کو انجوائے کریں، ری فوکس کریں الحمدللہ، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ہیلتھ کے ایشوز ہیں بہت سارے اس عمر میں، کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے، جوڑوں کا درد شروع ہوتا ہے، بلڈ پریشر تقریباً ہر ایک کو ہو جاتا ہے، یورک ایسڈ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور پروسٹیٹ کے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ آپ نے اور بھی بہت سارے مسائل، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ری چیک اپ، اپنی چیک اپ کو وہ کرنا ہے، آپ نے ان کو اوور کم کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، 40 سال کے بعد انسان کو دل کے معائنہ کرانا چاہیے، ای سی جی کرنا چاہیے۔ 40 سال کے بعد انسان کو ریگولر خون کا معائنہ کرانا چاہیے، بلڈ کمپلیٹ ایگزامینیشن کرنی۔ 40 سال کے بعد انسان کو یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن کرنا چاہیے، کم از کم تیسرے مہینے تو پیشاب کا ٹیسٹ ضرور کرائیں۔ اسی طرح اس کے اندر آپ کا پی ایس اے لیول ضرور کریں تاکہ پراسٹیٹ کینسر سے بچیں۔ اس طرح اپنے اپنے جو کھانے پینے کے ہیبٹس ہیں، اگر اس کے اندر کوئی مسائل آ رہے ہیں تو اس کو آپ کو ریگولر کریں۔ خواتین کیا کریں، آپ خواتین اسکریننگ ٹیسٹ کریں، اس سے آپ سروائکل کینسر سے بچ سکتی ہیں۔ خواتین کیا کریں، اپنے میموگرافی اور اس طرح کے بریسٹ انالیسس کریں، سیلف اسسمنٹ کریں۔ تو ہیلتھ کے ایشو کو اوور کم کیا جا سکتا ہے اگر ہم اس کے اوپر اچھے طریقے سے ایڈریس کریں اور اس سے آگاہی اپنے آپ کو دیں۔ انسان سارا کچھ کرتا ہے لیکن اپنے لیے کچھ نہیں کرتا، کیریئر کا بڑا پریشر ہوتا ہے، کام بہت ہوتا ہے، گھریلو، دفتر، یہ سارے مسائل انسان کو ذہنی پریشانی کا شکار کر دیتے ہیں۔ اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے، بیلنس رکھیں، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک کام ہے، دوسرا آپ کا آرام ہے، اور تیسرا آپ کے تعلقات ہیں، آپ کی ان رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ آپ کو سیر کرنا ہے۔ یہ سارے اس پریشر کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ یہ جو ایج ہے نا گزرتی ہوئی ہے آج، اس کے اندر تعلقات جو ہیں اس کے اندر نا ذرا اتار چڑھاؤ آتا ہے، بچے باہر چلے جاتے ہیں، ماں باپ اکیلے ہو جاتے ہیں، تو ان سے جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے، بچوں کو علیحدہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان کے ڈائنامکس کو اوور کم کیسے کرتے ہیں اس کے اندر، دیکھیں،
ख्वाब, बे उम्मीद, तमन्नाएं, ताल्लुक, रिश्ते जान ले लेते हैं आखिर। ये सारी, ये डायनामिक को चेंज करना चाहिए। कैसे इसको ओवरकम कैसे करें? अपने प्यारों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से आप इन टच रहें। नर्चर योर रिलेशनशिप, अपने ताल्लुकात को मजबूत करें। अपने एडल्ट चिल्ड्रन, केयरिंग फॉर द एजिंग पेरेंट्स। इसके बाद बुजुर्गों की आप देखभाल करें। तो इस तरह अपने उम्र के बढ़ते हुए ताल्लुकात की जो बेहतरी है, और उसको आप ज़्यादा खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं। बच्चे बाहर चले करें, खामद जिंदा है तो अपनी बीवी, बूढ़ी बीवी का ख्याल रखें। अगर खामद के अंदर कोई मसाइल है तो बीवी उसका वो करे। देखें, अक्सर लोग 40 साल के बाद, 50 साल के बाद दूसरी उम्र का दूसरी शादी कर लेते हैं। ये जो जो एज है ना। लेकिन अपने ताल्लुकात को पहली बीवी के साथ भी आपने बेहतर रखने। आप तलाक या इस तरह के मसाइल को कम करें। इस उम्र के अंदर अक्सर खुदकशियां होती हैं। इस उम्र के अंदर नाउमीदियां, आपने इनको अपने ताल्लुकात को बेहतर करके इन तमाम मसाइल से अपने आप को बचा सकते हैं। जिंदगी क्या है जो बसर हो चैन से, दिल में थोड़ी सी तमन्ना चाहिए। रिलेशनशिप को रीश शुफल करें, इसको ओवरकम करें, अपने इंजॉय द करें। मिड लाइफ crisis begins sometimes in your 40s, when you look at your life and think, and this is all, and it ends about 10 years later, when you look at your life again and think, actually this is pretty good। आपने इसको ओवरकम कर सकते हैं इन मसाइल को। दिमागी, अक्सर मैंने जैसे कहा कि काम का दबाव, ताल्लुक का दबाव, पैसे का दबाव, रिलेशनशिप का दबाव इंसान को जहनी परेशानी से दो चार कर लेता है। लेकिन इसको ओवरकम कर सकते हैं ना। मैंने जैसे कहा, जिंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा आपका काम है, एक हिस्सा आपका आराम है, और एक हिस्सा आपके ताल्लुकात हैं। इनसे आप मसाइल को ओवरकम कर सकते हैं। अपने रब की तरफ मुतवज्जा हो, अपने जहनी तवानाई को कम कर, जहनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। और इसके बाद है कि उम्र बढ़ रही है, खौफ है, मुंह पे छरियां आ रही हैं, हड्डियां नहीं। आप इसको एक नेचुरल फिनोमेना करें। बार बार चेहरे को देखना, बार बार इन चीज़ को देखें। मैंने आज का अक्सर 24 घंटों में सिर्फ एक दफ़ा जाके अपने आईने में देखता हूँ। आपका आईने इस उम्र में खुद हो सकते हैं। अपने आप को एक्सेप्ट करें। नहीं, अब वक्त बढ़ रही है तो इन मसाइल का शिकार होता है। आप एक्सरसाइज करें, खाने को बेहतर रखें, नींद को बेहतर रखें। बढ़ती हुई उम्र को खाना बेहतर रखें, एक्सरसाइज करें, और आराम करें। ये 3 चीज़ों का ख्याल करें। और चौथा है कि आप चेकअप कर पाएं अपने आप को। अब डाइट है, आप वो डाइट लें जो आपको हजम हो जाती है, आपको मालूम होता है। घर की डाइट लें, माँ बाप की बनी हुई, बीवी की बनी हुई खुराक। होटलिंग कम करें। और इसके बाद ये है कि इंजॉय करें, बैठ के इकट्ठा खाना खाएं। कोशिश करें, बीवी और मियाँ। मैं देर कर दूं तो मेरी बीवी बैठी होती है कि वो डॉक्टर साहब आएंगे, हम खाना इकट्ठा खा लेंगे। ये वक्त है इंजॉय करने का और असेसमेंट करने का, क्या खाना है क्या नहीं खाना। अपने अपनी अपनी जो इंसान मरता है, बुढ़ापे में जल्दी मरता है नौकरों के हाथ। इसलिए अपनों के हाथों का खाना, जिसके अंदर प्यार भी है, मोहब्बत भी है, आपके खुशी के हार्मोन भी आपके रिलीज होते हैं। तो एक्सरसाइज है, कैसे करें? आराम से करें। अपने अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस तरह करनी है। आपका एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए। आप आराम से शुरू करें। ज़्यादा पहले दिन ही आप बहुत ज़्यादा 10 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दें, नहीं ऐसे। स्लो एंड स्टेडी, ऑलवेज विंस द रेस, बड़ा बचपन में सुनते आ रहे हैं। और कंसिस्टेंट वर्जिश शुरू करें और उसको बाद उस पर कायम रहें। आप एक काम शुरू करें, उसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तवज्जो और उसके बदल उसके पर बहुत अहम होता है कि आपने उसको बरकरार रखना है। उसको प्यार करें तो प्यार को बरकरार रखें। मोहब्बत करें तो मोहब्बत को बरकरार रखें। इबादत शुरू करें, उसको बरकरार रखें। एक्सरसाइज शुरू करें तो उसको बरकरार रखें। एहतियात शुरू करें तो उसको बरकरार रखें। ये सारी चीज़ें। और फिर अपने जिस्म को सोचें, सुने अपने दिल की आवाज़। अपने जिस्म की आवाज़ आपको बताती है
آپ سن نہیں رہے ہوتے، آپ کو کہیں درد ہے آپ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے جسم کی آواز کو کیسے. پانی ہے، پانی آپ نے پینا ہے. سردیوں میں کم از کم 4 گلاس میں اکثر کہا کرتا ہوں. ایک گلاس پانی جو ہے یہ، ایک گلاس پانی جو ہے، یہ ایک گلاس پانی جو ہے آپ کے بلڈ پریشر کو کے لیے بہتر ہے. ایک گلاس پانی آپ کے نظام انہضام کے لیے بہتر ہے. ایک گلاس پانی آپ کو چاہیے آپ کے جلد میں پرسپائریشن کے لیے. ایک گلاس چاہیے آپ کو کہ آپ کی ایکسکریشن کے لیے. یہ تو سردیوں میں. اس کے علاوہ گرمیوں میں پسینہ زیادہ ہے تو ڈبل کر لیں. ٹھیک ہے. پانی صاف ستھرا لیں. پانی آپ جتنا زیادہ لیں اتنا آپ کے مواد زیادہ خارج ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا ہے کہ پانی ڈبل کر دیں. اگر 4 گلاس پیتے ہیں تو 8 گلاس پئیں. بہت ساری بیماریاں ایسے ہوتی ہیں جو ہم پانی نہ پینے کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، جن میں گاؤٹ یورک ایسڈ بھی ہے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ کون سی ایکسرسائز پٹھوں کے لیے کرنے چاہیے. ہلکی ہلکی ویٹ لفٹنگ. ٹھیک ہے. یہ ہلکی ہلکی ریزسٹنس بینڈس. ٹھیک ہے. اس کے بعد باڈی ایکسرسائز. یہ یہ وہ ایکسرسائز ہے جو آپ پٹھوں کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ اس طرح آپ تھوڑا سا باڈی ویٹ ایکسرسائز، پش اپ، اسکویٹس. آپ اس کے بعد یہ ساری پلس اپ اینڈ ڈاؤن لنگیز، اور اس کے بعد یہ چیزیں ہیں. آپ یہ دیکھیں، یہ اپنے ریزسٹنس. تو یہ آپ یہ ایکسرسائز گھر میں بھی کر سکتے ہیں اگر باہر نہیں کر سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں جی میں چل نہیں. آپ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. جو نماز ہے وہ بہترین ایکسرسائز اس لیے کہ جب آپ قیام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا یہ سارا کا سارا جسم جو ہے یہ اینڈ گریوٹی کے خلاف آپ کے سارے مسل اٹینشن. پھر آپ رکوع کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سارے مسل ہڈیاں جوڑ. پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے ساری جسم کی سرکولیشن آپ کے دماغ کی طرف آتی ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ نماز بہترین عبادت ہے. لوگ یوگا کرتے ہیں تو یوگا سے سب سے زیادہ خوبصورت جو ہے آپ کی نماز ایکسرسائز ہے. جوگنگ ہے، ہلکی 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 کریں. سائیکلنگ کر سکتے ہیں آپ. ہلکی ہلکی سوئمنگ گھر میں کر سکتے ہیں. اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے کرسی پہ بیٹھے ہوئے آپ ٹانگوں کو اوپر نیچے. آپ آپ کچن میں کھڑی ہیں، کچن میں کھڑی ہوئے آپ ہلکا ہلکا جسم کو یوں وہ کر سکتے ہیں. تو باڈی کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایکسرسائز. یہ 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 اس کے بعد گروپ ایکسرسائز ہے، وہ ضرور کریں آپ. یہ جو آخری ایکسرسائز ہے یہ آپ کے بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے. اب کیا نہیں کرنا یہ بڑی احتیاط سے سنیں آپ. اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں 40 سال کے بعد تو 3 چیزیں تو میں نے بڑی اچھی بتائیں. آرام کا خیال رکھیں، خوراک کا خیال رکھیں، اور آپ نے اپنے خوشی کا خیال رکھنا ہے آپ نے. اور سب سے پہلے آپ نے صحت کے چیک اپ کو اپنے مس نہیں کرنا. ریگولر چیک اپ کرنا ہے. سارا دن بیٹھتے رہنا، چلتے پھرتے رہنا ہے. کہیں درد ہے، درد آپ کے جسم کو بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا آپ نے. اس کے بعد اپنے ذہنی جو ہے ذہنی پرسکون رہنا ہے آپ نے. اس کے بعد پوسچر ہوتے ہیں بعض کام یوں سوتے ہیں یوں بیٹھتے ہیں. اپنے پوسچر کو، ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں اگر آپ نے پوسچر کو بہتر رکھنا. اس کے بعد آپ کام جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر متوجہ رہنا ہے. اس کے اندر اسکریننگ اپنے آپ کی پراسٹیٹ کی ہے، ہیلتھ کی. یہ سارے مسائل جو ہیں، اسموکنگ نہیں کرنی، الکوہول نہیں کرنا، بلڈ پریشر کو مینٹین رکھنا ہے، شوگر کو مینٹین رکھنا ہے. 40 سال کے بعد عمر بڑھ رہی، وزن بڑھ رہا ہے تو اس پہ متوجہ ہونا نہیں. ایسا نہیں. کھانا ٹھیک ہے، پینا ٹھیک ہے. اس کے بعد اسکریننگ کے اندر ایک اگر آپ کو 3 دن پخانا نہیں آ رہا، آپ کی روٹی ہضم نہیں ہو رہی، بار بار کانسٹیپ، تو اپنے آپ کو زیادہ چیک اپ کرنا ہے آپ نے. یہ جو آپ یہ مسائل ہیں ان کے مسائل کے اوپر آپ نے متوجہ کرنا ہے اپنے آپ کو. کس طریقے سے اپنے آپ کو آپ متوجہ رکھ سکتے ہیں. سن اسکرین دھوپ میں جانے سے آپ نے اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتے ہیں. ایک دوسرے کا ٹاول شیئر نہ کریں، کنگھا شیئر نہ کریں، بیوی کا، خاص طور پہ 40 سال کی عمر. اور جو ہے آپ رات کو سونے سے پہلے، دن کو سونے سے پہلے ہلکی ہلکی ایکسرسائز جو میں نے مختلف وہ کرنی. تو یہ اگنور اپنے جسم کو فنگس لگ رہا ہے کہیں پہ نیل کو، ہر چیز کی، بال گر رہے ہیں، آپ کی آئی سائٹ کمزور ہو رہی ہے،
آپ کو کہیں طرح ان کو نگلیکٹ نہیں کرنا، آپ نے ریلیشن شپ کو نرچر کرنا ہے، آپ کے وقت نہیں ہے، میرا کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نہ ملے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تعلقات کو بہتر رکھنا ہے، تعلقات بہتر رہیں گے، کھانے کے نظام کو، کھانے کے، گھر کے کھانے کو، یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو نگلیکٹ نہیں کرنا، اپنے آپ کو حرکت میں رکھنا ہے، حرکت میں برکت ہوتی ہے، ہلکی ہلکی یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے آپ کو کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ وزن بڑھ رہا ہے، اس کو آپ نے، جیسے میں نے آپ نے کچھ ایکسرسائز بتائی ہیں، اس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہیئرنگ چیک اپ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آئی سائٹ کو چیک کرنا ہے، بلڈ پریشر کو چیک اپ کرانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پروسٹیٹ بڑھ رہا ہے، پیشاب کے اوقات میں خرابی ہو رہی ہے تو آپ نے، جوائنٹ پین ہو رہے ہیں تو اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ کوئی چیز آپ بھول جاتے ہیں بار بار، ٹوٹی بند کرنا بھول جاتے، سوچے کہ میں کیوں اس کو بھول رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد ایرکٹائل ڈسفنکشن ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے کیسے کام کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے جو ہے نیند کو بہتر رکھنا ہے، اس طرح آپ نے نمک کم کھانا ہے، اس کے بعد آپ نے کہیں پہ ہلکا سا دلی مسائل ہے تو اس کو کم کرنا ہے، الکوہل کم لینی ہے اس کو، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ اہم بات ہے نا، وہ آپ نے اپنے آپ کو متوجہ رکھنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، خوش رہنا ہے۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، دوسری دفعہ نہیں ملتی، 7 رنگ تھے پہلے روشنی کے، یہاں تم جو مسکرائے تو ایک کا اضافہ ہوا۔ تو ان مسائل سے آپ نپٹ کر اپنے بہت ساری زندگی کے مسائل کو کم کر سکتے ہیں۔ 40 سال کے بعد آپ خوش رہ سکتے ہیں، 40 سال پہ آپ صحت مند رہیں۔ آخری پیغام میرا، اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، 24 گھنٹوں کو، ایک وقت آپ کے سونے کا، ایک وقت آپ کے کام کا، ایک وقت آپ کے کام میں عبادات بھی آتی ہیں، کام میں آپ کا، اور ایک وقت آپ کے تعلقات کا۔ آج اگر آپ نے اس چیزوں پہ توجہ نہ دی تو پھر آپ بیمار ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ زندہ رہیں تو آپ صحت مند رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔